میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کرنے والوں کے، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ دو لفظ ہیں ہمارے معاشرے میں بڑے رائج ہیں، ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے رضا۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کر جانا، پھر بھی اس میں بھی شکر کے آپ کے جو جذبات ہیں وہ آپ کی طبیعت پر غالب آ جائیں تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ کسی بھی مصیبت پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، کسی بھی آزمائش پر آپ صبر کر گئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ ایک لفظ ہوتا ہے رضا، کہ رب جس حال میں بھی رکھے ہم خوش ہی خوش ہیں، اس کو کہتے ہیں رضا۔ صبر، بعض دفعہ لوگ سارا وویلا کر کے، سارا تماشا کر کے پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بس اللہ نے صبر دیتا ہے، تو پہلے تو آپ نے تماشا کر تو لیا ہے، تو یہ صبر نہیں، یہ تو زخم بھر گیا ہے، یہ تو زخم بھر گیا ہے۔ کسی کے باپ کی فوتگی ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے تو آپ نے تو 4 دن صحیح ڈنڈورا پیٹا پورے محلے میں، آپ کو تو صبر ہی نہیں۔ آخر کار جب آپ تھک گئے تو آپ نے کہا جی اللہ نے مینوں صبر دیتا، تو وہ صبر نہیں تھا، وہ تو زخم بھر دیا اللہ نے، وقت نے وہ زخم بھر دیا۔ صبر تو یہ تھا کہ اگر بیٹا اللہ نے لے لیا تو اس میں بھی کہتے یا اللہ پاک جی میں تیری رضا، یا اللہ پاک جی میں تو راضی، ہم اسی رضا میں راضی ہیں، خوش ہیں، اس کو کہتے ہیں رضا۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں بگاڑ کا شکار ہوئیں، جس طرح سے عدم برداشت کوئی نہیں۔ اس سے یہ ہے کہ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تو پھر صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے، تو جب صبر چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس طرح سے بندے کی طبیعت میں ہجان، ایک بندے کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا ہے تو بس اس پہ بس عمل درآمد ہو جائے، تو اس سے بہت ساری چیزیں آپ کو ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں۔ پھر آپ ذہنی طور پر ڈپریشن کا، اور پھر جو پریشر لیتے ہیں تھوڑی چھوٹی بات پہ چڑچڑاپن، غصہ، اور تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑا، اور تھوڑی سی بات اگر طویل ہو جائے تو بات قتل تک بھی چلی جاتی ہے، اور تھوڑی سی بات اور گمبھیر ہو تو خودکشی تک بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ صبر نہیں، طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں، طبیعت میں ایک ہجان ہے، ایک ہر طرف ایک تڑپاہٹ ہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں بس ہو جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو صبر کر جاتا ہے ہم اس کو بزدل سمجھتے ہیں۔ جو صبر کر جاتا ہے ہم کہتے ہیں لوگ اگلے نے تو جواب ہی کوئی نہیں دیتا، تو ہم اس کو بزدل سمجھتے ہیں، جبکہ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا صبر کرنے والا تو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ اگلے بندے نے تھپڑ مارا، آپ نے بھی تھپڑ مار دیا، تو اس میں اور اس میں آپ کے فرق کیا رہ گیا؟ حضور کا وہاں پہ فرمان دیکھیے کہ صبر کرنے والا تو سب سے زیادہ بہادر ہے، صبر کرنے والا تو زیادہ اللہ کے قریب ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں تو صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ صحابہ نے ایک دن پوچھا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں کس پر ہیں؟ حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں اور آزمائشیں آئی ہیں نا وہ نبیوں پر آئی ہیں، نبیوں پر آئی ہیں، نبیوں پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں۔ اور نبی وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب رہنے والا بندہ، اللہ اس پر سب سے زیادہ آزمائشیں، مصیبتیں اس کو مبتلا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کس پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں؟ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے اس کے بعد میرے صحابہ پر، میرے امت کے علماء پر، میرے امت کے صوفیاء پر، اتقاء پر، مشائخ پر زیادہ، کہ جو حق کی بات کرنے والے ہوتے ہیں نا اس پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، ان پر زیادہ گرفت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کوئی بھی شرابی زانی بندہ وہی بات کرے تو آپ کہیں گے نہیں یہ دا فیل ہی انجدہ ہے، رنگین مزاج ہے، تو وہی بات اگر مولوی کرتا پکڑا جائے تو پھر ہم کتنے اس پہ فتوے لگاتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے تو ہے کام کرنا پہ، یعنی کہ وہ جو ایک بندہ صاف دامن تھا، پاک دامن تھا، اس پر ایک دھبا بھی لگ جائے تو اس پر لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ مشکلات آتی ہیں۔ میرے محبوب پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں سنانے لگا ہوں، سبحان اللہ کہیے، آواز کمزور ہے آپ کی، اب اتنی آواز میں سبحان اللہ کہیے کہ جو سردی لگ رہی ہے نا ذرا کھل کے بیٹھے ذرا آپ سبحان اللہ کہیے ذرا۔
میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد جب مدینہ شریف آئے